قرآن کا جو سب سے معروف نام ہے قرآن کے اندر وہ خود قرآن ہے۔ قرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، قرآن فعلان کے وزن پر ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اوامر الہیہ کو، نواہر الہیہ کو جمع کر دیا گیا ہے، اس میں وعدہ الہی کو، وعید الہی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر ہم معرکۃ الآراء زندگی گزارنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ زندگی ایک معرکہ ہے۔ یہاں آراء کا اختلاف ملے گا، یہاں اذہان کا اختلاف ملے گا، یہاں افکار کا اختلاف ملے گا، تو اپنے آپ کو اختلاف سے کیسے بچایا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا۔ قرآن ایک ایسی رہنمائی ہے جو ہمیں ذہنی انتشار سے بچائے۔ اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 کا ہم مطالعہ کر سکیں تو رب العالمین، آیت نمبر 9 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ انسانوں کی درست رہنمائی کرتا ہے، یہ انسانوں کی ٹھیک رہنمائی کرتا ہے، یہ انسانوں کی مستقیم رہنمائی کرتا ہے۔ پھر جو لوگ اس قرآنی رہنمائی کو قبول کر لیں ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور جو قرآنی رہنمائی سے روگردانی کرے، قرآنی رہنمائی کو پیٹھ دکھا دے، انہیں جہنم کی وعید سنایا کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے جو جمعہ آیا میں نے وہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، میں نے کہا تھا روزہ یہ ہماری اخلاقی تربیت کے لیے ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے، روزہ جب ہماری اخلاقی تربیت کے لیے ہے اور ہمارے خالق نے ہم سے روزے رکھوانے تھے جس طرح پچھلی امتوں سے رکھوائے، تو رب العالمین نے رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آیت سورہ بقرہ کی 185 رب العالمین نے کہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ ہم نے روزے کی عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا جس میں ہدایت کے اسرار و رموز موجود ہیں۔ قرآن خود حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ دوستو، یہ ہمارے 6.5 فٹ کے وجود میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے عقل، لیکن عقل سے بھی بڑی رہنمائی ہم انسانوں کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں۔ اگر وحی نہ ہو تو عقل ساری دوربینوں کے باوجود، ساری خوردبینوں کے باوجود اندھیروں کے اندر ہوگی۔ بھائی سائنٹسٹ اپنے آپ کو اگنوسٹک کہتے ہیں، نہ وہ خالق کا اقرار کرتے ہیں نہ وہ خالق کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کہ خالق کو کسی نہ کسی نام سے وہ پکاریں۔ اب کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جناب یہ جو میننگ فل کائنات ہے، یہ جو با معنی کائنات ہے، اس کے پیچھے کوئی میتھمیٹیکل مائنڈ موجود ہے، کوئی ریاضیاتی ذہن ہے، تو ریاضیاتی ذہن کے نام سے اس نے خالق مان لیا۔ ایک دوسرا سائنٹسٹ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے انٹیلیجنٹ یونیورس ہے، یہ ذہین کائنات ہے۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کانشیس بینگ ہے، کوئی باشعور ہستی ہے اس کائنات کے پیچھے۔ تو وحی کے بغیر عقل خوردبینوں کے باوجود، دوربینوں کے باوجود اندھیرے کے اندر ہے۔ اتنی بڑی نعمت قرآن کی شکل میں ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اب ظاہر ہے یہ دنیا کی زندگی آدم و ابلیس کا معرکہ ہے۔
یعنی یہ دنیا آدم اور ابلیس کے درمیان جنگ کا میدان ہے۔ اب ابلیس شیطان اتنی آسانی سے آپ کو قرآن کے قریب جانے نہیں دے گا، قرآن پڑھنے نہیں دے گا، قرآن سمجھنے نہیں دے گا، قرآن پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں، مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو تو شیطان لعین سے، شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، ورنہ یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بھی کہی ہے دوستو، جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر، کہ بھئی شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو صاحب ایمان ہو، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ تو دوستو قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن انقلاب کی آواز ہے، قرآن ترقی کا زینہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو قرآن کا موضوع ہے کیا؟ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن گفتگو کس موضوع پر کر رہا ہے، کس عنوان پر کر رہا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے اس موجودہ زندگی میں انسان کی صلاح کو یقینی بنایا جائے، انسان کی اصلاح کو یقینی بنایا جائے۔ قرآن کا موضوع ہے اخروی زندگی میں انسان کی فلاح کو یقینی بنایا جائے، یعنی دنیا میں قرآن ہماری اصلاح کو یقینی بنا رہا ہے اور اخروی زندگی میں ہماری فلاح کو یقینی بنا رہا ہے۔ اور ایک اور بات دوستو سمجھتے چلیں، قرآن رہنمائی کے اعتبار سے، قرآن نصیحت اور خیر خواہی حاصل کرنے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ قمر میں پے در پہ کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو سوجھ بوجھ کا ڈیرا اس پر ڈال دے؟ تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، خیر خواہی حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے، لیکن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے خوف خدا، وہ ہے خشیت الہی۔ ایک حدیث کا مطالعہ کریں دوست، آپ بخاری کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں اور بہت معروف روایت ہے، زبان زد عام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں، دیکھیں پوری امت سے رسول مخاطب ہیں اور اس وقت آپ کی امت 200 کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے۔ رسول 200 کروڑ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ لیکن میں اپنے دوستوں کی، سننے والوں کی توجہ دلاؤں گا، اپنے نبی کی فکر کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے نبی کے شعور نبوت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو رسول صرف یہاں لفظی قرآن سیکھنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نبی یہاں فکری قرآن سیکھنے کی بھی بات کر رہا ہے، نبی یہاں عملی قرآن سیکھنے کی بھی بات کر رہا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں، سکھائیں، لفظی طور پر بھی، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔